حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام سے اکثر احادیث معلوم کرتا. مجھے کبھی پتہ لگتا کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث موجود ہے تو میں ان کے مکان پر پہنچتا. وہاں جا کر معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں اپنی چادر ان کے دروازہ کے سامنے بچھا کر لیٹ جاتا. دوپہر کی گرمی میں ہوا چلتی تو تمام گرد و غبار میرے ہی اوپر آ پڑتا. جب صاحب خانہ باہر آ کر مجھے دیکھتے تو اور حیرت زدہ ہو کر وہ پوچھا کرتے کہ ارے حمزادہ رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی کیسے آنا ہوا اور آپ نے یہ زحمت کیوں فرمائی؟ کسی کو بھیج کر مجھے کیوں نہ بلوا لیا؟ میں کہتا نہیں جناب، مجھے ہی آنا چاہیے تھا، پھر میں ان سے حدیث معلوم کرتا. کہ دیکھیے تحصیل علم جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس گوگل میں ٹائپ کیا اور ہم عالم ہو گئے. علم کے حصول کے لیے جو ہے وہ مشہور ہے کہ پہلے ذلت جو ہے گوارا کرنی پڑتی ہے. ذلیل جب تک کوئی نہیں ہوتا اس راہ میں تو اس کو عزت نصیب نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مطلب مفسر قرآن، اور آپ کا درجہ جو ہے تفسیر قرآن میں بہت بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی. لیکن آپ دیکھیے کہ حصول علم کے لیے آپ جہاں جا رہے ہیں، جس صحابی رسول کے پاس جو ہے، جبکہ یہ خود بھی صحابی ہیں، لیکن جن کے پاس پتہ چلتا کہ فلاں کے پاس جو ہے حضور کی کوئی بات ہوگی، کوئی حدیث موجود ہوگی، تو وہاں پہنچتے تو ان کو اپنے تابع نہیں کرتے بلکہ ان کے تابع ہو جاتے. جب وہ باہر آتے خود تو پھر ان سے حدیثیں وہ پوچھتے یا حاصل کرتے. آج جو ہے یہ بہت آسان ہے. ادب کے بغیر جو ہے وہ علم حاصل نہیں ہوگا.